ایک ایسی شخصیت کو آج اپنے اس بس میں بطور مہمان خصوصی لکھنؤ سے مدعو کیا ہے۔ ہمارے بیچ ہماری دعوت پر لکھنؤ نیشنل مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمیر منظر صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں یہاں پر آئیں، اور اب تک وہ ہمیں سن رہے تھے، زوردار تالیوں سے استقبال کریں، اور اب ہم انہیں سنتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے پروفیسر ڈاکٹر عمیر منظر صاحب صحافی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ استقبال کیجیے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آج جس طرح سے مجھے یہاں پہ اعزاز دیا گیا ہے، جن حوالوں سے میرا ذکر کیا گیا ہے، میرے پاس اس کے لیے واقعتاً الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کرم فرمائی کے لیے، اس ناچیز کو جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے میں شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ دراصل ہم سب کا رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہے، اور محبت زبان سے ہے، اپنے ادب سے ہے، اپنے سماج سے ہے، اپنے لوگوں سے ہے۔ گورکھپور کا ذکر مختلف حوالوں سے میں نے سنا، گورکھپور کو پڑھا، اور اب ادھر ریختہ کی ویب سائٹ آ جانے سے گورکھپور کی تاریخ کا، تہذیب کا اور یہاں کی تاریخ کا جو منظرنامہ کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ اتنا والہانہ ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شہر، وہاں کے افراد، وہاں کے لوگ اپنے علم کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے، اپنی قابلیتوں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنی شہر کی پہچان بنتے ہیں، اپنے شہر کو، اپنے دیار کو ایک اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسری خوبی آپ کے شہر کی، گورکھپور کی، یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے روشن لوگ، بہت سے ایسے اہم لوگ جن کی تربیت میں، جن کی تہذیب میں اور جن کی تعلیم میں گورکھپور کا حصہ رہا ہے، ہمارے ادب کے روشن ستارے کی شکل میں وہ پوری ادبی دنیا پر جگمگاتے رہے ہیں۔ یعنی یہاں کی جو شخصیات ہیں انہوں نے تو اس شہر کا نام روشن کیا ہی ہے، لیکن اس مٹی میں تربیت پانے والے، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے، گزشتہ 50 برس کی اگر ادب کی تاریخ دیکھی جائے، اسٹیج کی تاریخ دیکھی جائے، کتاب کی تاریخ دیکھی جائے، تو دو ایسے بڑے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں گورکھپور کا بھی ذکر اسی تواتر کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں ایک شخصیت تو ملک زادہ منظور احمد کی ہے جو اسٹیج کے حوالے سے ایک شاہجہانی کردار کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسری شخصیت شمس الرحمن فاروقی کی ہے کہ پوری ادبی دنیا میں جہاں جہاں اردو والے ہیں، شاید حالی اور شبلی کے بعد اس سے بڑا نام، ادب کا ویسا پارکھ، زبان کا ویسا رکھ رکھاؤ رکھنے والا، اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان پر ایسا ناز کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو یہ دو شخصیتیں بھی جن کی ترتیب اور تہذیب میں گورکھپور کی مٹی شامل رہی ہے، انہوں نے بھی اس شہر کے نام کو روشن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام خوبیوں کو اگر ایک مجموعے کی شکل میں دی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ساری چیزیں نمو پاتی ہیں، تو وہ دراصل حامد صاحب کی شخصیت ہے، جنہوں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا اور اس سلسلے کو ایسا بامانی بنا دیا کہ ہم آج تک ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے مل پاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار کی خوشبو ہم تک پہنچتی ہے۔ آنند رائن ملا نے کبھی کہا تھا کہ جن پاک نفس انسانوں میں کردار کی عظمت ہوتی ہے، جن پاک نفس انسانوں میں کردار کی عظمت ہوتی ہے، ایسے سو نہ مل پائیں بھی اگر نادیدہ عقیدت ہوتی ہے۔ محمد حامد علی صاحب کی جو شخصیت ہے، دراصل وہ پاک نفس، اور نہ ملنے کے باوجود بھی ان کا جو کارنامہ ہے یا ان کا جو کام ہے، یا انہوں نے جو علم کا، ادب کا، تہذیب کا، اپنے سماج کو آگے بڑھانے کا جو چراغ جلایا تھا، اس چراغ کو اس کے بعد کے لوگ جس طرح سے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، دراصل یہی بہت بڑی پہچان ہے۔ ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ ریسرچ کے زمانے میں بہت سی چیزیں، کتابوں کی تلاش میں یہاں وہاں جاتے ہیں، کتابوں کے تعلق سے لائبریریوں کا رخ کرتے ہیں، ذاتی کتب خانوں میں جاتے ہیں، بہت سے واقعات ذاتی کتب خانوں کے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مسعود حسن رضوی ادیب کا جو ذاتی کتب خانہ ہے وہ بہت عظیم، بہت بڑا ہے، لیکن وہ کتابیں کسی کو دیتے نہیں تھے۔ ایک صاحب نے ان سے بہت ضد کی اور کہا کہ اپنی جان سے زیادہ آپ کی کتاب کی حفاظت کروں گا،
تو انہوں نے کہا آپ کی جان کا بھروسہ ہی کیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ریسرچ کے زمانے میں مجھے بھی بہت سی لائبریریوں کا، بہت سے افراد کا رخ کرنا پڑا۔ اسی زمانے میں جو حامد صاحب، محمد حامد علی صاحب کی لائبریری کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، کتابوں سے ان کے شوق کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی۔ اور پھر ادھر جب میں نے سلام سندیلوی کو پڑھا، سلام سندیلوی کی جو کتاب ہے تاریخ ادبیات گورکھپور، اس میں جس والہانہ انداز سے محمد حامد علی صاحب کا ذکر کیا ہے، وہ کتاب انہی کے نام معنون منسوب ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل دیکھیے کیا ہے، بیت بازی ممکن ہے کہ کسی کو یہ لگے کہ بہت چھوٹا عمل ہے، یہ تمثیلی مشاعرہ اب شاید اس زمانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر غور کیجئے تو ہماری جو زبان ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہم جس لفظ سے آگے بڑھتے ہیں، جس حروف کے ذریعے ہم زندگی کے بڑے بڑے مارکے طے کرتے ہیں، دراصل اس کی ابتدا یہ ہے، اس کا آغاز یہ ہے۔ اگر کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی طرح سے بولتا ہے، اگر کوئی شین قاف اگر درست ہے، اردو زبان کی تو پہچان ہی ہے۔ اردو تو سلیقے کا نام ہے، طریقے کا نام ہے، زندگی سے عبارت ہے۔ اور ہماری جو سب سے بڑی پہچان ہے اس زبان کے حوالے سے، جہاں جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں یا جو لوگ اردو بولتے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان وہ سلیقہ ہے، وہ خوش اخلاقی ہے، وہ خوش سلیقگی ہے کہ کس طرح سے کس طرح سے ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اساتذہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی سلیقے سے آتی ہیں جس کی ابتدائی منزل میں یہ لفظ کو سیکھنا ہے، زبان کو سیکھنا ہے۔ اور اس میں سب سے کارگر جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ بیت بازی کا ہو سکتا ہے۔ آج جب میں بیت بازی کا مقابلہ دیکھ رہا تھا، دیکھیے بیت بازی کے لیے شعر یاد رکھنا، اچھے اشعار یاد رکھنا، لیکن ایک سلیقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بھولنے آ جائیں تو فوراً ایک نیا شعر بنا کے کہہ دینا۔ یہ بھی بیت بازی کا ایک بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے۔ جو اچھی ٹیمیں ہیں وہ یہ کام بھی کرتی ہیں۔ تو آج مجھے دیکھ کر کے اپنا زمانہ بھی یاد آیا۔ عمر قریشی کا شعر ہے کہ وادی نجد میں دیوانوں کا میلہ ہوگا، ہم نہ ہوں گے تو وہاں قیس اکیلا ہوگا، جو بھی دیوانہ ملے دشت جنوں میں لوگوں، پوچھ لینا وہ میرے ساتھ کا کھیلا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح سے آج کے اس مشاعرے میں، تمثیلی مشاعرے میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بڑوں کے تمثیلی مشاعرے کی بڑی خوشگوار روایت ہے اور بہت پابندی سے وہاں ہوتا ہے، لیکن بچوں کے اس طرح کے مشاعرے کی روایت، اور خاص طور سے جن 4-5 شاعروں کا یہاں پہ انتخاب کیا گیا، اپنے زمانے کے مقبول ترین شاعر تھے، اور صرف ان کی مقبولیت کا سبب ان کے اشعار نہیں تھے، بلکہ اس میں ان کی اور دیگر چیزوں کی جھلک بھی شامل تھی۔ یعنی ان کے پڑھنے کا انداز، چاہے پروین شاکر ہوں یا کیا کہتے ہیں کہ خمار صاحب ہوں۔ خمار صاحب کو تو بے تحاشا ہم لوگوں نے دلی میں سنا ہے، اور واقعتاً وہ ایک جو مشاعرے کو جو ہماری تہذیب کا جو ایک اسٹیج کہا جاتا تھا، آج کے زمانے سے اس اسٹیج کا موازنہ نہ کیجیے، اب تو اس میں دوسری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، لیکن جو اسٹیج تھا کہ جب خمار صاحب بیٹھتے تھے، شمیم جے پوری ہوتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے لوگ ہوتے تھے، تو وہ پورا ایک تہذیب اور تمدن کا کلاس بن جاتا تھا۔ آج جن لوگوں نے، خاص طور سے محبوب سعید حارث صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، فرخ جمال بھائی نے، ان لوگوں نے جو بھی یہ بزم سجائی ہے، دراصل اپنی تہذیب، اپنے لفظ، اپنے وقار اور اپنے طریقے کو تلاش کرنے کی، اسے محفوظ رکھنے کی، اور تمام طرح کی آلائشوں سے بچا کر کے اسے مستقبل کے حوالے کرنے کی ایک شاندار اور کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کے لیے ہم انہیں جس قدر بھی ہے، جتنی بھی مبارکباد دیں وہ کم ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، یعنی اس کو آپ، ہمارے بزرگ شامل ہیں، بڑے بڑے محترم اور زندگی کے بے شمار تجربات ہیں۔ یہ زبانوں کے ساتھ اور اردو کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے کہ اگر آپ اردو کی خدمت کرتے ہیں، تھوڑی بھی خدمت کریں اگر، تو اردو آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اردو میں کہا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ ہوتا ہے۔ رام نارائن موضوع نے تو صرف ایک شعر کہا تھا، دوسرا شعر نہیں ملتا، لیکن وہ شعر ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ بالکل وہی صورتحال ہے کہ حامد علی صاحب نے جو چراغ جلایا تھا، اس چراغ سے جو روشنی یہاں تک پہنچی ہے، اور اس روشنی کو آپ نے آنے والے کل میں جو کہا ہے، تو اختری و سلیمان نے کہا تھا کہ ہم سے اچھا کہنے والے، ہم سے اچھا سننے والے کل اور آئیں گے۔
تو یہ ہم اپنے کل کو نہیں بلکہ ہم اپنے آج کو سنوار رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اپنے نئی نسل کو اپنے ساتھ رکھ کر کے، اپنے پاس بیٹھا کر کے، اپنے ساتھ ان کو اسٹیج پہ موقع دے کر کے کہ بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ تربیت کا تو یہی انداز ہے، تربیت کا یہی نقشہ ہے، اور اس نقشے میں جو چیزیں ہیں وہ اب معتبر ہوں گی، اچھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اتنے لوگ شامل ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کہیں بھی۔ اس سلسلے کی آخری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ تعلیمی ادارے اپنی تہذیب سے اور اپنی ثقافت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ماضی میں جو بھی ادارے رہے ہیں صرف تعلیم سے یا ڈگری سے نہیں پہچانے گئے ہیں، بلکہ اپنے کارناموں میں ان کا جو تہذیبی رویہ رہا ہے، ان کا جو ثقافتی ورثہ رہا ہے، اس حوالے سے پہچانے گئے ہیں۔ علی گڑھ اگر آج بھی ہماری نگاہوں میں اور ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں ہے تو اپنے اس مخصوص تہذیبی رویے کی وجہ سے ہے۔ جامعہ ملیہ کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو جامعہ ملیہ ایک برادری کا نام تھا، وہاں پہ کوئی پروفیسر یا کوئی دفتری نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو تہذیبی رویہ ہے، یہ جو ثقافتی رویہ ہے، یہی رویہ ہماری پہچان بنتا ہے۔ اس اسکول میں، اس کالج میں یہ جو کام ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تہذیبی رویے کو، تہذیبی ثقافت کو، تہذیبی انداز کو فروغ دینے کی کوشش ہے، جس کے لیے ہمارے جو بھی احباب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، قاضی توسل صاحب کے ساتھ آپ تمام لوگ دیکھیے، بات تو یہ ہے کہ سب کو محفل میں اجالے سے غرض ہوتی ہے، سب کو محفل میں اجالے سے غرض ہوتی ہے، شمع کے درد کو کیا جانے جلانے والے۔ جن لوگوں نے اس کے پیچھے کوششیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ سارے کردار اسٹیج پر نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی میں ایک ایک فرد کا، ایک ایک شخص کا، اور ان تمام مقابلے میں حصہ لینے والے تمام نوجوان دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہتر راستے کا انتخاب کیا ہے، ایک اپنے وقت کا ایک اچھا استعمال کیا ہے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ اس پوری ٹیم کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات پہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو حوصلہ افزائی میری کی ہے، یہ مجھے بہت دیر تک یاد رہے گی۔ بہت شکریہ۔